إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواجد. وقال عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے تن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور ہمارے سر پر جو بال ہیں، ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں جو ناخن ہیں وہ بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور ہمارا سارا وجود ہی اس کا مرہون منت ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. اس جسم کا صحیح ہونا، اس جسم کے ہر عضو کا صحیح کام کرنا، یہ سب اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے. اگر وہ ایک نعمت بھی ہم سے واپس لے لے تو ہماری زندگی تو اجیرن ہو جاتی ہے. ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری زندگی کا کوئی پل اس کے احسانات سے خالی نہیں ہے. اس کے احسانات اتنے ہیں، اتنے ہیں، اتنے ہیں کہ اگر ہم گننے بیٹھ جائیں، گنتی کرنا شروع کریں، نہ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہی دنیا کے کسی اور کام میں لگیں، بس گنتی ہی کرتے رہیں، 1 2 3 4 5 6 ہماری زندگیاں بیت جائیں، اس کے احسانات کی تو ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی شروع کرو تو لا تحصوها، تم میرے احسانات کو گن گن کر آخری احسان پہ نہیں پہنچ سکتے. تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن میرے تم پہ کیے ہوئے احسانات میں جو آخری نمبر کا احسان ہے نا، اس تک نہیں پہنچ سکتے. لا تحصوها کا مطلب ہے تم میرے احسانات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی آخری حد تک نہیں پہنچ سکتے، اتنے اس کے احسانات ہیں. اور دنیا کا دستور ہے کہ جس کے احسانات جتنے زیادہ ہوں انسان اتنا ہی اس کا گرویدہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا مطیع ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے سامنے سرب سجود ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اتنا ہی اس کا پیروکار ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو جتنے احسانات ہم پر اللہ تعالیٰ کے ہیں اس حساب سے جتنی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے، تو اس کا عشر اشیر بھی ہم
نہیں کر رہے. یعنی اگر ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے ذمے ایک من ہے، ایک من، تو ہم اس کی شکر گزاری، اس کی اطاعت ایک ماشا بھی نہیں کر رہے، ایک ماشا بھی نہیں کر رہے. یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، ان میں سے کچھ سیاسی لیڈر تو ایسے ہوتے ہیں جو عید کے چاند کی طرح سے ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہی الیکشن میں ہوتے ہیں، نہ اس سے پہلے نظر آتے ہیں نہ اس کے بعد نظر آتے ہیں. کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں، ایسے لیڈر ہوتے ہیں کہ جو بہت کام کرتے ہیں. صرف الیکشن کے دنوں میں وہ ظاہر نہیں ہوتے، اس کے علاوہ بھی وہ بڑے رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. کوئی ان کے پاس چلا جائے تو پھر وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، اس کے مسائل کے حل کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اوروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اوروں کی پریشانی سے پریشان ہوتے ہیں، اور اوروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی نیند، آرام، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. دنیا میں ایسے لیڈر بھی ہیں. تو جو ایسے لیڈر ہوتے ہیں نا کہ جو اوروں کے دکھ میں دکھی ہوتے ہیں اور اوروں کے درد سے درد مند ہوتے ہیں اور اوروں کے مشکل گھڑیوں میں کام آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا ان پہ مرتی ہے، مرتی ہے. ایسے جنون کے ساتھ اس کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو حیرت ہوتی ہے کہ کتنا جنون کا عشق ہے اس کے ساتھ. اب اس لیڈر نے کیا کیا؟ اس لیڈر نے کسی بچے کو نوکری دلوا دی، اس لیڈر نے آپ کی گلیاں بنوا دی، آپ کی نالیاں بنوا دی، یا آپ کے لیے بجلی کی آسانیاں کروا دی، یا آپ کے لیے کوئی اور رفاہی کام کر لیا. اس کا ایکو ذرا کم کر دیں، اس کا ایکو ذرا کم کریں. یا کوئی اور رفاہی کام کروا لیے. لیکن اتنے سے کام کرنے کے بعد لوگ ان کے ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں، ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی خلاف بولے تو ایسے آستینے چڑھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کسی برا کہنے والے نے ان کے باپ کو برا کہہ دیا ہو، ان کے بھائی کو برا کہہ دیا ہو. ایسے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب ہم ان کے اس رویے سے سبق حاصل کریں کہ ایک لیڈر نے، ایک سیاستدان نے ان کی سڑکیں بنوا دی، ان کی گلیاں بنوا دی، ان کی نالیاں بنوا دی، ان کے چند نوجوانوں کو نوکریاں دلوا دی، اور ان کے لیے واپڈا والوں سے کہہ کر کوئی بجلی کا آسان سا لوڈ شیڈنگ کا نظام بنوا دیا، یا کوئی اور رفاہی کام ان کا کر لیا. تو اس کے لیے تو اتنے دیوانے ہو گئے کہ مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، اور اس کی حمایت کرنے کے لیے نہ سردی کو دیکھتے ہیں نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، اور ہر موقع پہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کی ورک کرتے ہیں. مگر ہم یہ دیکھیں کہ جس اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، الم نجعل لہ عینین، یہ آیت بڑی دکھ بھری آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ بڑا دکھ بھرا لہجہ ہے، بڑا درد بھرا لہجہ ہے، اور بڑے درد کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، میرے بندے میں نے بھی تو تجھے آنکھیں دی ہیں، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے تم نے. الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا، کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟
وشفتین، کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں آنکھیں دیں، اور میں نے تمہارے دل کو دھڑکایا، اور تمہارے لیے اتنی کشادہ زمین کو بچھایا، اور تمہارے لیے غلے کا انتظام فرمایا، سبزیوں کا انتظام فرمایا، پھلوں کا انتظام فرمایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، انسان تجھے غور کرنا چاہیے کہ تیرے ہاتھ میں جو روٹی آتی ہے اور تیرے سامنے جو سالن آتا ہے وہ کن کن محنتوں کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی کن کن مہربانیوں کے بعد تمہارے ہاتھ میں آتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، میں تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہوں اور اس پانی کے ذریعے زمین کو پھاڑتا ہوں، پھر زمین سے تمہارے لیے فصلیں اگاتا ہوں، سبزیاں اگاتا ہوں، پھل اگاتا ہوں، اور پھل اور سبزیاں تمہارے لیے اور گھاس گھوس تمہارے جانوروں کے لیے، اتنا کچھ تمہارے لیے کرتا ہوں، پھر بھی تم مجھے بھولتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس مالک کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو وہاں جا کر اپنے میدانی علاقوں کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میدانی علاقے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ وہاں پر چڑھنا اترنا، چڑھنا اترنا، چڑھنا اترنا، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اور چھوٹا سا کام بھی ہو تو پہلے چڑھو پھر اترو، پھر چڑھو پھر اترو، اسی میں جوانی گھل جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں میدانی علاقے دیے۔ اللہ کہتے ہیں الم نجعل الارض بساطا، کیا میں نے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ میرے بندو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے۔ زمین کا بچھونا ہونا یہ بھی تو نعمت ہے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، جیسے تم بستر بچھاتے ہو، جیسے ہم بستر بچھاتے ہیں نا، تو بستر جب بچھاتے ہیں تو کہیں اگر بستر میں، رلی میں، رضائی میں اور گدے میں سلوٹ ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس میں سلوٹ ہو تو پھر نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں والارض فرشناها فنعم الماہدون، تو میری زمین کو دیکھو میں نے اس کو کیسے بچھایا ہے، کتنا خوبصورت بچھایا ہے، کیسے ساری زمین کو پریس کر دیا ہے تمہارے لیے۔ پھر اس میں تمہارے لیے ندیاں بہائیں، نالے بہائے، دریا بہائے، سمندر بہائے، ومن کل تأکلون لحما طریا، اور تمہارے لیے 2 سمندر بنائے، میٹھا سمندر الگ ہے، کڑوا سمندر الگ ہے، اور دونوں سے تم مچھلیاں پکڑتے ہو اور مچھلیاں کھاتے ہو اور ہیرے جواہرات نکالتے ہو۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، یہ میں وہ آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ دکھ والا ہے، یعنی اس باپ والا لہجہ ہے جس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت پہ بڑی کوشش کی ہے اور بڑی اس پہ محنت کی ہے اور اپنی جوانی اس کی روٹی کے پیچھے گھلا دی ہے، لیکن وہ بیٹا جب جوان ہو گیا ہے تو وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہا۔ تو اس نوجوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، اس نوجوان کے ساتھ باپ کا جو لہجہ ہوگا نا بات کرنے کا، اللہ کا وہ لہجہ ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، یہ لوگوں کو دیکھ کے ڈرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے برائیاں چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں سے ڈر کے مارے چھپ کے برائیاں کرتے ہیں۔ کیا یہ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے جس نے اتنے بڑے آسمان بنائے، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تم دیکھتے نہیں تمہارے رب نے کتنے بڑے بڑے آسمان بنائے؟ تو جس نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، بتاؤ وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ تو اس سے نہیں ڈرتے تم؟ اتخشونہم، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، واللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ تمہیں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے،
اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا منتہا ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، اے اللہ تو ہی میری منزل ہے، تو ہی میرا منتہا ہے، اور تو ہی میری انتہا ہے۔ اے اللہ میں تجھی کو چاہتا ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں چاہتا۔ یہ ہمارے نبی کی دعا ہے۔ اور ایک عجیب دعا ہے، اللہم فجعل رغبتی الیک، اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھی کو چاہوں، تیرے سوا کسی کو نہ چاہوں۔ اللہم فجعل رغبتی الیک، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ بس میں تجھی کو چاہوں، میرا دل کھنچے تو تیری ہی طرف کھنچے، اور میری نگاہیں اٹھیں تو تیری عظمت کو دیکھنے کے لیے ہی اٹھیں، اور کسی کے لیے نہ اٹھیں۔ میرے دوستو، آج ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی زبان سے بولتے ہیں، اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کو پوچھتے ہی نہیں، اللہ کو پوچھتے ہی نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے حاج صاحب کے پاس نواز شریف صاحب آئے ملنے کے لیے، تو ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے نواز شریف سے کہ تم جتنے سیاست دان ہو نا، تم بڑے بے غیرت ہو۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا، کہا بے غیرت کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے دیکھو تمہارے بچے کتنی محنت سے پالے جاتے ہیں، کتنی محنت سے ان کی پرورش کی جاتی ہے، کتنی محنت سے ان کو پال پوس کے جوان کیا جاتا ہے۔ پھر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، اگر وہ تمہاری دولت استعمال کریں، تمہاری جائیدادیں استعمال کریں، اور تمہاری روٹیوں سے پل پل کے جوان ہو، اور پھر وہ تمہیں پوچھے ہی نہیں اور عیاشیاں کرتے پھریں اور دنیا کے مزے لوٹتے پھریں اور تمہیں پوچھے ہی نہیں، تو بتاؤ وہ بچے بے غیرت ہیں کہ نہیں؟ کہا ہاں جی بالکل ہیں۔ جن بچوں کو ہم پال پوس کے جوان کریں، پھر وہ جوان ہو جانے کے بعد ہمیں پوچھے تک نہیں، تو واقعی وہ بے غیرت ہیں۔ تو بھائی صاحب نے فرمایا اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہے، اور تم جتنے سیاست دان ہو تم اللہ سے پوچھتے ہی نہیں کہ یا اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمہیں ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں کرسی ہاتھ سے نہ جائے، کہیں بدنامی نہ ہو، کہیں رسوائی نہ ہو، ہمیشہ ہماری شہرت رہے، جب بھی الیکشن ہو ہم ہی جیتیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک جس کے احسانات کی ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے، آج اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ آج ہمارا اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اگر ہم اپنے رشتوں میں تھوڑا سا غور کریں نا، رشتوں میں بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، آپ تھوڑی سی بھی ان کی رعایت نہ کریں نا تو ان کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی بھی ان کی رعایت نہ کریں، ان کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، اور شادی میں آپ 7 بھائی ہیں، 7 میں آپ ہیں، 6 بھائی اور ہیں، آپ نے 5 کو بلایا، 1 کو نہیں بلایا۔ بتائیں آپ کے لیے زندگی بھر کا سر کا درد بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سب بتاؤ۔ ایک شادی، اللہ نے آپ کو 5 بچے دیے، ہر شادی میں آپ نے سب کو بلایا، ان کی فیملیوں سمیت بلایا، ان کی بیویوں سمیت بلایا، ان کے بچوں سمیت بلایا، اور ان کو کھانا بھی کھلایا اور شاپریں بھر بھر کے ان کو گھر لے جانے کے لیے بھی دیا۔ ایک شادی میں آپ نے 1 کو نہیں بلایا، وہ پچھلی ساری شادیوں کے احسانات کو اور دعوتوں کو بھول جائے گا، اسی کو پلے باندھ کے بیٹھ جائے گا، آپ نے ہمیں شادی میں ہی نہیں بلایا، آپ نے ہمیں شادی میں ہی نہیں بلایا۔ ایک بھائی کو جو آپ کا خدا نہیں ہے، آپ کا معبود نہیں ہے، آپ کا مالک نہیں ہے، آپ کا خالق نہیں ہے، بھائی ہے۔ کیا مطلب بھائی ہے؟ ایک ہی پیٹ سے آپ 2 پیدا ہوئے، بس یہی رشتہ ہے۔ ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 بھائی اگر ایک دوسرے کو صرف ایک شادی میں 4 شادی میں بلایا
اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ بلایا، ایک میں نہیں بلایا تو وہ ساری زندگی اس دکھ کو دل میں لیے بیٹھا رہتا ہے، ساری زندگی اسے رنج رہتا ہے کہ یہ کیسا بھائی ہے، مجھے شادی میں نہیں بلایا، اور شادی کو چھوڑے صرف اپنی بچیوں کا رشتہ کیا لیکن اس سے مشورہ نہیں کیا، تو وہ اس کو بھی پلے باندھ کے بیٹھا رہے گا، بس کرتے رہتے ہیں، ہم سے تو پوچھتے بھی نہیں، ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا اور آپ کی بیوی کا کمرہ الگ ہے، ماں باپ کا کمرہ الگ ہے، آپ گھر میں آئے، آپ کے ہاتھ میں شاپر ہے، اس میں کیلے اور سیب ہیں، اور ماں برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں شاپر ہے اور لے کر اندر چلا گیا، 1 2 3 4 5 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیلے کہاں چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ سیب کہاں چلے گئے۔ بتائیے ماں کو رنج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنا بڑا شاپر بھر کے اندر داخل ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیلے کہاں چلے گئے، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں۔ کیلوں کی وجہ سے آپ کی ماں اپنے اس بات کو دل میں لیے بیٹھی رہتی ہے، اس کو رنج رہتا ہے، 2 سال کے بعد بھی اگر کبھی موقع ملے تو وہ کہہ جاتی ہے کہ بیٹا پھلوں کے شاپر اندر جاتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ بتائیے جس اللہ نے آپ کو بنایا، مجھے بنایا الم نخلقکم من ماء مہین، یہ بھی درد بھرا لہجہ ہے، یہ بھی بڑا دکھ بھرا لہجہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، میرے بندے کیا میں نے تجھے ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ کس بات پہ اکڑ رہا ہے تو؟ کیوں اتنا تو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیوں تو ہمارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہو رہا؟ کیا میں نے تجھے ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ الم نخلقکم من ماء مہین ثم جعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم، کیا میں نے تجھے ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ کیا میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں ایک خاص مدت کے لیے نہیں رکھا؟ ثم السبیل یسرہ، کیا پھر میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکالا؟ کیا میں نے تمہیں بچپن میں تمہاری ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں پلایا؟ کیا میں نے تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں رکھی؟ کیا میں نے تمہارے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں رکھی؟ کیا میں نے تمہاری نگاہوں میں نے تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں رکھی؟ کیا میں نے تمہاری زبان میں گویائی نہیں رکھی؟ کیا میں نے تمہارے کانوں میں سنوائی نہیں رکھی؟ یہ سب کچھ تجھے میں نے نہیں دیا؟ اللہ جس نے بنایا، بتائیے اس کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا جب 5 دفعہ اس کا منادی آواز دے اور 90% مسلمان نماز پہ نہ آئیں؟ بتائیے اسے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 99% مسلمان جب اپنے بچوں کی شادیاں کریں، اپنی بچیوں کی شادیاں کریں، اس میں میوزک بھی بجائیں، رنڈیاں بھی نچائیں، شرابیں بھی بانٹیں، بتائیں اسے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 99% نوجوان آدھی رات تک فیس بک پہ بیٹھے رہیں، ننگی فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، پرائی عورتوں کو دیکھتے رہیں، اور وہ آنکھیں بھی اس کی استعمال کر رہے ہیں جس نے روکا ہے۔ بتائیے اسے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کی اولادیں آپ ہی کے پیسے استعمال کر کے آپ کی ہلاکت کا سامان کریں اور آپ کو گرفتار کروائیں، آپ کو جیل میں ڈلوائیں، آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دکھ کے مارے تو مر جائے گا آدمی۔ آج ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تورات سے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے سامنے تیرے پاس کسی دوست کا، کسی بہت پیارے کا خط آ جائے، اب تو خطوں کا زمانہ چلا گیا، میسیجز کا زمانہ ہے، بہت پیارے دوست کا میسج آ گیا، عرصے سے اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا،
بڑے عرصے کے بعد ایک دم گھنٹی بجی، آپ نے دیکھا ارے یہ تو اس کا نمبر ہے، اتنے سالوں سے رابطہ نہیں ہوا، اتنے سالوں سے نمبر بن جا رہا تھا، ایک دم آپ اس کو کھولتے ہیں، ان باکس کو کھولتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرے پاس کسی دوست کا میسج آ جائے تو اسے کتنی توجہ سے پڑھتا ہے، کتنے دھیان سے پڑھتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرے تو کہتا ہے ذرا ٹھہرو، ابھی سنتا ہوں تمہاری، میں ذرا ابھی میسج پڑھ رہا ہوں، خط پڑھ رہا ہوں، تو اس کو خاموش کرا دیتا ہے۔ میرے بندے میں اپنے کلام کے ذریعے تجھ سے باتیں کرتا ہوں مگر تو توجہ نہیں دیتا، کیا میں تیری نظر میں تیرے دوست سے بھی ذلیل ہوں؟ اتنی قیمت تو تمہاری نظروں میں ہماری ہونی چاہیے جتنی تمہاری نظروں میں تمہارے دوست کی قیمت ہے، اتنی قیمت تو ہونی چاہیے ہماری۔ آج ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں روزانہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ انسان تو سامنے ہے نا، تو وہ کہہ دیتا ہے۔ آپ کی ایک آدمی سے انبن ہے، آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں، آپ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کا اس میں کام پڑ گیا، اب آپ اس کے پاس جائیں گے؟ بتائیے، آپ اس کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ جائیں گے بھی تو وہ کیا کہے گا؟ پہلی بات تو وہ ملے گا ہی نہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ملے گا ہی نہیں۔ جب جا کے نوکر بتائے گا نا کہ وہ فلاں آیا ہے، کہ اس کی ایسی کی تیسی دھکے دے کے بھگاؤ اس کو، بدماش کہیں کا، اب بھگوا دیں گے اس کو۔ اور اگر سنیں گے بھی تو پھر آپ کا غصہ قابو میں نہیں رہے گا، آپ اس کو اس کی پی ہوئی پچھلی ساری حرکتیں گنوائیں گے کہ تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کس منہ سے آئے ہو تم میرے پاس؟ اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، اس کی سخاوت پہ قربان جائیں، اس کی کریمی رحیمی پہ قربان جائیں۔ زندگی بھر جو اسے ناراض کرتا ہے اس کو بھی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، جب کبھی کام ہو ہمارے پاس آ جایا کرو، ہم کر دیا کریں گے۔ یہ ادعونی صرف کتبوں، ابدالوں اور غوثوں کو حکم نہیں ہے، زانیوں کو بھی یہی حکم ہے، شرابیوں کو بھی یہی حکم ہے، ڈاکوؤں کو بھی یہی حکم ہے، بدماشوں، عیاشوں، حرام خوروں کو بھی یہی حکم ہے، جھوٹوں کو بھی یہی حکم ہے۔ ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے تم جھوٹے ہو وہ تمہارا فعل ہے، لیکن کبھی کام پڑے تو ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ استجب لکم، ہم سے کہا کرو ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ نے عجیب باتیں کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، میرے بندے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا اللہ کتنا طاقتور ہے، کتنا مختار کل ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب آدمی طاقتور ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں سے کچھ کہتا ویتا نہیں ہے، کہتا ہے لگا دو، اڑا دو، گرا دو، وہ یوں کہتا ہے۔ طاقتور ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو۔ پچھلی باتیں یاد دلا کر احساس دلانا یہ طاقتور نہیں کرتا، یہ کمزور کرتا ہے۔ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو اسے ڈنڈا اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے، 80 سال اس کی عمر ہو گئی ہے۔ ہاں بیٹا 30 سال کا جوان ہے، اب اس کو مار بھی نہیں سکتے، پکڑ بھی نہیں سکتے، اتنی بازو میں طاقت ہی نہیں ہے، ڈنڈا اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ اب باپ کہے گا بیٹا یہ جائیدادیں تو میں نے تیرے لیے بنائی تھیں، اب تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو درد مندانہ انداز ہوتا ہے نا،
یہ تو کمزور اختیار کرتا ہے، طاقتور نہیں کرتا۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ طاقتور اتنا کہ ساری کائنات اس کی مٹھی میں، والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اس کی مٹھی میں ہے، سارے آسمان اس کی مٹھی میں ہیں، سارا مشرق اور مغرب اس کی مٹھی میں ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے نکلی ہوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، یا اللہ اگر ساری دنیا آپ کی نافرمان ہو جائے تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کریں گے پھر ان کا؟ جیسے مجھ سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کی نہ مانے تو کیا کریں گے، تو میں کہوں گا ابھی تو میں بوڑھا نہیں ہوں، ایسا مزہ چکھاؤں گا اس کو کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا اسے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتا وہ۔ اور بوڑھے آدمی سے کہے گا، کوئی 85 سال کا باپ ہوگا کہ بیٹا آپ کی مانتا نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ کہ بس دعا ہی کریں گے بیٹا، اور کیا کر سکتے ہیں۔ بے بس باپ یہ کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے طاقتور ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ اگر ساری کائنات، زمین والے، آسمان والے، یہ سب کے سب آپ کے باغی ہو جائیں، آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا، سلطت علیہم دابۃ ابتلعتہما، مجھے کوئی زیادہ فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جانور بھیجوں گا جو 7 آسمان 7 زمینوں کو ایک لقمہ بنا دے گا، ایک لقمہ، ابتلعتہما، ایک ہی لقمے میں ان سب کو نگل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ وہ جانور رکھا کہاں ہے تو یہی آسمان اور زمین، یہ سارے تو ہو گئے نافرمان، اب وہ جانور کہاں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، فی مرج من مروجی، میری بہت ساری چراگاہیں ہیں، ان چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں وہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ چراگاہیں بہت ساری ہیں، ایک نہیں ہیں، بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک چراگاہ میں ایسے بھی بہت سے جانور کھڑے ہیں۔ تو کہا، اے اللہ پھر وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ فرمایا، فی علم من علومی، میرے علوم میں سے ایک علم کے خزانے میں ایسی چراگاہیں ہیں۔ اتنا طاقتور، لیکن لہجہ دیکھیں کیا کیا ہے، ما تنصفنی، میرے بندے میرے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہا۔ کیسے؟ اتحبب الیک بالنعم تتمقت الی بالمعاصی، میرے بندے میں اپنی نعمتیں اتار کر تجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ انسان جو مہربانیاں کرتا ہے نا تو وہ محبت کا اظہار ہے نا۔ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب میں کھانا ساتھ ساتھ کھا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بوٹیاں توڑ کے پیش بھی کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب یہ بھی کھائیں، مولوی صاحب یہ بھی کھائیں، یہ میٹھا بھی کھائیں، یہ پھل بھی کھائیں، پیش کر رہا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ اتحبب الیک بالنعم، یہ نعمتیں پیش کر کے، مٹھائی اور کھانا پیش کر کے اپنی محبت کا اظہار ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اپنی نعمتیں دے کر تجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ تتمقت الی بالمعاصی، لیکن ظالم تو میری نافرمانیاں کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ نافرمانی کس کی جاتی ہے؟ جس سے نفرت ہو۔ ایک بچے کو آپ سے محبت ہے، آپ اس کو بلائیں گے وہ ایک دم آئے گا۔ ایک بچے کو آپ سے چڑ ہے، آپ اس کو بلائیں گے یوں کہہ کے نکل جائے گا، چڑ ہے اس کو آپ سے۔ تتمقت الی بالمعاصی، تو میری نافرمانیاں کر کے مجھ سے بغض کا اظہار کرتا ہے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ خیری الیک منزل وشرک الی صاعد، میری طرف سے خیریں تم پر مسلسل اتر رہی ہیں اور تمہاری طرف سے تو شر ہی چڑھ رہا ہے۔ اہٰذا جزائی یا عبدی، میرے بندے میرے احسانات کا بدلہ تیرے پاس یہی ہے۔ کچھ تو سوچ کیا کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میں بھی آپ بھی یہ ضرور سوچیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو خیالی نہ سمجھیں، کوئی خیالی ہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، نہیں، وہ ذات ہے، وہ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے،
ہر ایک کے رویے سے واقف ہے کہ کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. میں روزانہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی شرمگاہ کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ. اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ موٹر وے پہ گاڑی چلاتے ہوئے جب ان کی نظر موٹر وے پولیس کی گاڑی پہ پڑتی ہے تو ایک دم ان کا پاؤں بریک کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ اپنی رفتار کو کم کر دیتے ہیں اس لیے کہ چالان ہو جائے گا. اور ان بے شرموں کو میرا اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ جب ان کے سامنے غیر محرم عورتیں گزرتی ہیں اور یہ نظریں نہیں جھکاتے. جب ان کے کانوں میں رنڈیوں کی آوازیں پڑتی ہیں، گانوں کی آوازیں پڑتی ہیں اور یہ اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں دیتے، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے. ادھر ایک دم گاڑی کی اسپیڈ کم ہو جانے کو بھی دیکھ رہا ہے اور ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پرائی بیٹیاں تکنے کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. بتائیے اس سے اندازہ اللہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا کہ ان کی نظروں میں میری کیا ویلیو ہے؟ اللہ اندازہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اس کے باوجود بھی اس کے قرآن میں دھمکیاں نہیں ہیں، محبت بھرے بلاوے ہیں، محبت بھرے بلاوے ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ نا، کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ماؤں سے غلط رویے برداشت نہیں ہوتے، باپ سے غلط رویے برداشت نہیں ہوتے، بیویوں سے غلط رویے برداشت نہیں ہوتے، اپنی اولادوں سے غلط رویے برداشت نہیں ہوتے. مجھے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ کوئی کام پیش آ گیا تو میں نے چھٹی لے لی. چھٹی لے کے میں چلا گیا اپنے کام سے. اگلے دن جب آیا نا میں ڈیوٹی پہ تو جو ہمارے ایم ایس تھے، ایم ایس ہوتا ہے نا ڈاکٹروں کا بڑا، ایم ایس تھے، انہوں نے مجھے بلایا. ان کا آپ کیوں چھٹی پہ چلے گئے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ کورونا چل رہا ہے؟ کہ سر میں تو چھٹی لے کے گیا تھا، چھٹی لے کے گیا تھا، میں تو چھٹی آپ ہی نے دی تھی، آپ کے اس پہ سائن تھے. تو کہا اس کے باوجود بھی اس نے مجھے ٹھیک ٹھاک سنائی. بس جب اس نے سنائی نا بس میں نے بھی پھر اس کو ایسی سنائی کہ بولتی بند کر دی. اس کی ایسی سنائی اس کو کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ سوری، واقعی آپ چھٹی لے کے گئے تھے، مجھے آپ کو اتنا کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. ملازمین سے اب سے اپنے افسروں کا غلط رویہ برداشت نہیں ہوتا. بتائیے اللہ کے حلم کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے کن کن گھٹیا اور گندے اور غلیظ رویوں کو وہ برداشت کر رہا ہے اور اپنی زمین پہ رہنے دے رہا ہے اور اپنی نعمتوں کا تسلسل جاری رکھ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا یہ جتنے نوجوان غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے سن رہے ہیں، ان سب کو گونگا، اندھا اور بہرا ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں کر رہا. لہجہ اس کا اب بھی وہی ہے.
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اس سے بھی زیادہ درد بھرا لہجہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ کہیں نہیں ملے گا کچھ، ادھر آؤ۔ کہیں ٹھکانہ نہیں، کہیں پناہ گاہ نہیں۔ پناہ گاہ ملے گی تو یہی ملے گی، نجات ملے گی تو یہی ملے گی، یہی آ جاؤ، اسی میں خیر ہے۔ اس سے بھی زیادہ درد بھرا لہجہ، قرآن کی آیت، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، میرے بندو تم پر کہاں سے جادو ہو گیا ہے؟ اس کی تفصیل سنیے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی جو ہوئی تو پہلے تو وہ اپنی ماں کے